پاکستان کے ڈرامے جو میڈیا پہ چلتے ہیں وہ بہت مقبول ہوتے ہیں اور انفیکٹ انڈیا میں بھی ان کو پسند کیا جاتا ہے. تو اس وقت جو میڈیا پہ ایک بہت ہی مقبول ڈرامہ چل رہا ہے جس کو ہر کوئی دیکھ رہا ہے, چاہے اس کو ڈرامے پسند ہیں یا نہیں ہے, وہ مجبور ہے اس کو دیکھنے کے. اس کا نام یہ ہے کہ الیکشن کب ہوں گے, اور جن لوگوں کو ڈرامے پسند بھی نہیں ہیں, وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں, وہ مجبور ہیں کہ اس کو دیکھیں. اچھا, یہ شروع ہوا تھا اپریل 2022 میں, جب کہ عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا. عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا, اور اس کے بعد سے عمران خان نے اپنی جو اسٹریٹ کی پالیٹکس تھی وہ شروع کی. میرا خیال ہے کہ تب سے اب تک وہ شاید 100 کے قریب جلسے, ریلیاں, دھرنے, مارچز یہ سب ملا کے کر چکے ہوں گے. اس پہ اربوں خربوں پیسہ بھی خرچ ہوا ہے, اور ہمیں نہیں پتہ وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. بہرحال عمران خان کا موقف یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن فوری طور پہ ہونے چاہیے, کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے وہ امپورٹڈ ہے, وہ عوام کی ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے, اور جب نئے الیکشن ہوں گے تو اس وقت ایک عوام کا مینڈیٹ سامنے آئے گا, اور جو بھی حکومت آئے گی وہ اس کو حق ہوگا کہ وہ حکومت کرے اور عوام کے مسائل حل کرے وغیرہ وغیرہ. اچھا, اب یا تو خان صاحب کو پاکستانی سیاست کا پتہ نہیں ہے, یا وہ جان بوجھ کے انجان بن رہے ہیں, نادان بن رہے ہیں, اور یا پھر وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دوسری طرف بھی تو پی ڈی ایم ہے نا. پی ڈی ایم بہت سی پارٹیوں کا ایک ملغوبہ ہے, اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی مخالفت کی جائے, عمران خان کو وہ نہ کرنے دیا جائے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ الیکشن نہیں ہونا چاہتے کہ وہ الیکشن ہو فوری طور پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے, لوگ بہت ہی پریشان ہیں, بھوک ہے, غربت ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو ان حالات میں جو بھی حکومت ہے, لوگ ظاہر ہے کہ اسی کو ذمہ دار بھی ٹھہرا رہے ہیں. عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ معیشت جو ہے وہ ایک دن میں, چند مہینے میں, یا ایون ایک سال میں بھی ایک دم سے نہ بگڑتی ہے نہ سدھرتی ہے. بہرحال لیکن پرسیپشن یہی ہوتی ہے کہ جو حکومت کر رہا ہے وہی ذمہ دار ہے. تو اس وقت جو بھی حکومت میں ہے اس وقت, اگر الیکشن ابھی ہوں گے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جیت نہیں سکتا. بل کلنٹن نے کہا تھا کہ اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ, مطلب یہ کہ اکانومی جو ہے وہ سیاست کا فیصلہ کرتی ہے. تو اس لیے وہ مصر ہیں کہ وہ الیکشن ڈیلے کریں, کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا بہت وہ عوام کو ریلیف دے دیں. انہوں نے یہ ابھی پیٹرول کی سبسڈی موٹر سائیکل والوں اور چھوٹی گاڑیوں والوں کے لیے اپروو کی تھی. پھر انہوں نے ابھی یوتھ کا ایک پلان جس میں 150 ارب روپے جو ہیں وہ اس کے لیے رکھے گئے ہیں, وہ اناؤنس کیا. ابھی وہ مفت آٹا دینے کا اعلان کر رہے ہیں. تو وہ ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عوام کو کچھ ریلیف دے دیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ بیرون ملک جو بھی ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے وہ پیسے مانگ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ کچھ ڈیل ہو جائے, کچھ ریلیف مل جائے. بہرحال فرض کیا کہ الیکشن ہو بھی جاتے ہیں, عمران خان کی بات مانی جاتی ہے, الیکشن ہو جاتے ہیں, لیکن فرض کیا اگر عمران خان نہیں جیتتے, اگر وہ اس الیکشن میں کوئی اور حکومت میں آ جاتا ہے, پی ڈی ایم آ جاتی ہے, تو عمران خان صاحب کیا جا کے اس وقت اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے؟ کیا وہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنی تجاویز دیں گے, اپنے پلان دیں گے؟ کیا وہ حکومت کی غلط پالیسیوں پہ کرٹیسائز کریں گے؟ کیا وہ ان قوانین کو بدلنے کی کوشش کریں گے جس کے ذریعے ٹیکس چوری ہوتا ہے, جس کے ذریعے پیسہ باہر بھیجا جاتا ہے؟ کیا وہ امیروں پہ جو سبسڈی کرنے کے قانون ہیں, جو ان کو مراعات دی گئی ہیں, جو ان کو ایمنیسٹی اسکیمز ملتی ہیں, کیا وہ اس کے خلاف بات کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے, کیونکہ اگر کرنا ہوتا تو جب وہ ووٹ, مطلب ان کے پاس 3.5 سال حکومت تھی, اس میں بھی انہوں نے وہ نہیں کیا. اور پھر جب جب ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف اپروو ہوا, تو اس وقت بھی ان کے پاس موقع تھا کہ وہ جا کے قومی اسمبلی میں بیٹھ جاتے, اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ جاتے, اور یہ ساری باتیں وہاں پہ اسمبلی میں کرتے. پلیٹ فارم ہے ان کے پاس, اس پہ کرتے. اور اس وقت تو ان کے پاس حکومت بھی تھی, KP کی بھی اور پنجاب کی, جو 2 بڑے صوبے ہیں, ان کی حکومت تھی. تو اس میں وہ کام کرتے, اپنا اطمینان سے لوگوں کے لیے کچھ بہتری لاتے. تو جب الیکشن ہوتا تو وہ اس میں وہ کنٹیسٹ کرتے الیکشن میں. اس میں ان کے پاس موقع تھا, وہ اپنا جو پورا پلان ہے وہ شو کیس کر کے لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو میں نے یہ کیا. لیکن ایسا تو ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا.
تو بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ یہ کرنا ہی نہیں چاہتے. ان کا مقصد جو ہے وہ صرف ملک میں انتشار پھیلانا ہے اور لوگوں کو صرف جو اس وقت ان کی سیاست چل رہی ہے وہ کسی پلان پہ, کسی ویژن پہ, کسی ان کے کارکردگی پہ نہیں چل رہی. وہ جو ان کی سیاست ہے وہ صرف ایک بات پہ چل رہی ہے کہ ان کا جو بیانیے ہیں وہ جو نئے نئے روزانہ ایک بیانیہ لے کے سامنے آتے ہیں, کبھی سازش کا, کبھی غدار کا, کبھی چور ڈاکو کا, کبھی کسی کے خلاف, کبھی کسی کے خلاف, یہ اس کے ذریعے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں, لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رہے ہیں, اور وہ اس طرح سے سیاست کر کے عام لوگوں کے سمپل مائنڈڈنس سے وہ فائدہ اٹھا کر تو وہ اس وقت حکومت میں آنا چاہتے ہیں. اچھا, اگر اب بات یہ ہے کہ اگر فرض کیا عمران خان جیت جاتے ہیں, یہ الیکشن ہو جاتے ہیں فوری طور پہ اور عمران خان جیت جاتے ہیں, تو کیا عمران خان کو یہ خیال ہے یا وہ کس غلط فہمی میں ہے کہ کیا پی ڈی ایم پھر ان کو آرام سے بیٹھنے دے گی؟ کیا پی ڈی ایم ان کو اگلے 5 سال تک حکومت کرنے دے گی اور ان کو اپنا جو پورا پلان ہے, چاہے وہ ہے یا نہیں ہے, بہرحال ان کو موقع دے گی کہ وہ کریں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا نا, کیونکہ اگر عمران خان پی ڈی ایم کو حکومت نہیں کرنے دے رہے تو پی ڈی ایم کیسے کرے گی؟ یہ پاکستانی سیاست ہے, یہ کوئی ایک مہذب ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے جس میں لوگ سیاست کریں. یہاں تو گالی گلوچ کی, بیانیے کی, دھمکی کی, ڈرانے کی سیاست ہوتی ہے, اور ہر الیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ الزام دیا جاتا ہے ایک دوسرے کو کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو الیکشن جو ہے اگر پی ڈی ایم آ گئی تو عمران خان ان کو نہیں حکومت کرنے دیں گے, اگر عمران خان آ گئے تو پی ڈی ایم ان کو حکومت نہیں کرنے دے گی, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو الیکشن جو ہے کسی بھی صورت میں اس وقت جو ہے وہ ایک حل نہیں ہے مسئلے کا. اگر نیتیں ٹھیک نہ ہوں تو آپ جو مرضی کر لیں, آپ کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. اچھا, اب ایک اور جو عمران خان نے ایک اور جو سلسلہ شروع کیا وہ یہ کہ غیر ملکی میڈیا سے انہوں نے اپنے تعلقات بنائے, اور اس میں بیرون ملک جو پاکستانی ہیں, جو امیر اور با اثر پاکستانی ہیں, ان کا ایک بڑا ہاتھ ہے اس میں. انہوں نے میڈیا پہ مختلف جو نمائندے ہیں, امریکی کانگریس مین ہیں, سینیٹرز ہیں, اسی طرح یو کے میں جو پارلیمنٹیرینز ہیں, اور بھی ممالک میں انہوں نے ان سے بیانات دلوانے شروع کیے ہیں پاکستان میں اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہے, اور اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ خان کو سپورٹنگ وہ ہوتے ہیں, بیانات ہوتے ہیں. اچھا, یہ انٹرسٹنگ بات ہے ویسے, کیونکہ عمران خان جو تھے وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے سازش کی ہے اور ان کی حکومت گرائی ہے امریکہ نے, اور وہ حقیقی آزادی امریکہ سے ہی تو لینا چاہ رہے تھے نا, حقیقی آزادی کا انہوں نے نعرہ لگایا تھا. اور اب وہ اسی امریکہ کے ساتھ جو ہے اس کے آئی ڈونٹ نو اس کی منتیں کر رہے ہیں, سماجتیں کر رہے ہیں تھرو ادر پیپل کہ سم ہاؤ ان کو اب سپورٹ کیا جائے. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ منافقت ہے. اچھا, اب اس میں بات یہ ہے کہ پچھلے 75 سالوں میں جو لوگ حکومت کرتے آئے ہیں پاکستان میں, وہ ایک اشرافیہ کا طبقہ ہے جو کہ چند لاکھ لوگ ہیں. اچھا, عمران خان جو ہیں وہ ٹریڈیشنلی اس طبقے سے بلانگ نہیں کرتے, اور میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے وہ لوگوں کو آسانی سے بے وقوف بھی بنا لیتے ہیں, اپنی بات منوا بھی لیتے ہیں, لوگ ان پہ بلیو بھی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ 75 سال سے حکومت میں نہیں ہے. لیکن جو ہم کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اشرافیہ کا جو طبقہ ہے, اس کے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی عام لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کے مسائل ہی نہیں سمجھتے. اور عمران خان جو ہیں وہ اسی اشرافیہ کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. پاکستان میں چاہے وہ اس طرح سے نہ رہے ہوں, پاکستانی سیاست میں نہ رہے ہوں, لیکن ان کی پوری زندگی جو ہے وہ اسی طرح کے لوگوں سے میل جول میں ان کے ساتھ زندگی گزار کے ہوئی ہے. وہ گولڈ سمتھ فیملی کے داماد تھے, مطلب اس سے بڑا کون اشرافیہ کا ریپرزینٹیو ہوگا. تو یہ یاد رکھیں کہ اشرافیہ کے جو ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کے مسئلے حل نہیں کر سکتے. اور میرا خیال ہے ہوا یہ کہ پاکستان کی سیاست میں جو بھی ہو رہا تھا اس میں ایک دھڑے کی, طاقتور دھڑے کی دوسرے دھڑے سے ان بن ہوئی, لڑائی ہوئی, اختلافات ہوئے, اور جو ایک طاقتور دھڑا تھا اس نے یہ فیصلہ کیا
کہ جو دوسرا دھڑا ہے اس کے مد مقابل ایک ایسے شخص کو لے کے آیا جائے، ایک ایسے ریپرزینٹیو کو لے کے آیا جائے جس کا امیج کلین ہو یا کلین بنایا جا سکتا ہو، جس کو ایک سپر سٹار بنا کے، ایک انکرپٹیبل بندہ دکھا کے، جس کو ایک گلیمرس امیج بنا کے اور پاکستان کا ہمدرد، غریبوں کا ہمدرد وہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہو، اس کو لایا جائے اور اس کو حکومت میں لایا جائے اور اس کے ذریعے اس جو دوسرا دھڑا ہے اس سے لڑائی کی جائے. اور اسی لیے خان صاحب کو انلسٹ کیا گیا، عمران خان کو اپروچ کیا گیا، اور عمران خان خود ہی ویسے بھی ایمبیشیس ہیں، ان کے پاس شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے بہت زیادہ، اور اب ان کے پاس طاقت ان کو ملنے کا، اقتدار ملنے کا بھی ایک ذریعہ تھا. اور ویسے بھی ان کا وہ کہتے ہیں نا میگالو مینیک ہے، مطلب ان کو یہ ہے کہ بس میں جو سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہے، میرے پاس بڑے بڑے پلان ہیں، میں جو کرتا ہوں وہ اچھا کرتا ہوں. تو انہوں نے سوچا کہ میں اب پاکستان کا نجات دہندہ بنا کے لوگوں کے سامنے آؤں گا اور میں ان سب کو ایک سائڈ پہ کروں گا اور میں خود حکومت کروں گا، اور میں ملک کے، انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ بس میں ہی ملک کے مسائل حل کر سکتا ہوں. تو اس کے پیچھے عمران خان کے پیچھے آنے، ان کے سیاست میں آنے کے پیچھے یہ کہانی ہے. اچھا، ان کو سیاست میں لایا گیا، ان کا امیج کلین کیا گیا. 2013 میں ان کو کے پی کی حکومت ملی، پھر 2018 میں ان کو فیڈرل گورنمنٹ بنانے میں ان کی بے انتہا مدد کی گئی. مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کس طرح سے لوگوں کو دوسری پارٹیوں سے توڑ کے شامل کیا گیا. پتہ نہیں اس کے لیے ان کو دھمکیاں دی گئیں، بلیک میل کیا گیا یا لالچ دی گئی، آئی ڈونٹ نو. تو لیکن ان کی حکومت بنی. اچھا، جب عمران خان ظاہر ہے کہ وہ بھی خوشی سے اس پلان کا حصہ بنے. کچھ عرصے تک تو وہ جو طاقتور دھڑا تھا، اور اب سب کو معلوم ہے کہ وہ کون تھا، اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ فوج تھی، مطلب فوج کا ایک حصہ تھا، تو ان کو اس کی سپورٹ تھی. تو آتے ہی عمران خان نے چاہا کہ ان کی اب جو پنجے ہیں وہ گاڑے جائیں اور وہ مضبوط ہوں، اور اب وہ جو کرنا چاہتے ہیں ان کو اجازت ملے کہ وہ کریں. اب یہ ہو نہیں سکتا تھا، اور پھر انہوں نے ایسی بے وقوفیاں کیں اور غلطیاں کیں کہ ملک کو واقعی ان سے نقصان ہوا. ملک کا خارجہ پالیسی تباہ و برباد ہو گئی، معیشت کا برا حال ہوا. تو پھر ظاہر ہے کہ اپنے جو لوگ ان کو لے کے آئے تھے ان کے ساتھ بھی ان کی انبن ہوئی، اختلافات ہوئے، اور پھر جو آپ کے سامنے ہے وہ ہوا. تو بات یہ ہے کہ جو پچھلے 75 سال سے جو لوگ حکومت کر رہے ہیں، جو اشرافیہ کے طبقے سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے اگر آج تک نہیں دیا کچھ ملک کو، لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے، تو عمران خان جو کہ اسی طبقے کے ایک نمائندہ ہیں، جو کہ لائے گئے ہیں کسی ایک خاص مقصد کے لیے، وہ کیسے لوگوں کے مسئلے حل کریں گے؟ وہ کیسے لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں؟ وہ کیسے امیروں کے خلاف قانون بنا کے غریبوں کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ وہ تو 3 سال 3.5 سال حکومت میں تھے، انہوں نے ایمنسٹی سکیمز بھی دیں، انہوں نے کنسٹرکشن مافیا کو، انہوں نے ریل اسٹیٹ مافیا کو انہوں نے ڈھیل بھی دی، ان کو مراعات بھی دیں، ان کے لیے پلان بھی کیا. تو بات یہ ہے کہ عمران خان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، اور وہ نہ ہی وہ پاکستان کے مسائل حل کر سکتے ہیں. کارل مارکس نے کہا تھا، "The oppressed are allowed every few years to decide which particular representatives of the oppressing class are to represent and to repress them." اس کا مطلب یہ ہے کہ جو استحصال شدہ طبقہ ہے، وہ اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ ہر چند سال کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ جو استحصال کرنے والا طبقہ ہے اس میں سے کون سے لوگ ہوں گے، کون نمائندے ہوں گے جو ان کو آئندہ ریپرزینٹ کریں گے اور ان کو ریپریس بھی کریں گے، مطلب ان کو ان کی نمائندگی بھی کریں گے اور ان کا استحصال بھی کریں گے. تو یہ جو اس وقت جمہوریت کا جو سو کالڈ ڈیموکریسی ہے، اس کا جو اس وقت نظام ہے، اس میں یہی کچھ ہو رہا ہے. برابری پارٹی پاکستان اسی نظام کو چیلنج کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ کلاس جو استحصال شدہ ہے، جو اوپریسڈ ہے، وہ خود یہ جرت نہیں کرے گی، یہ ہمت نہیں کرے گی کہ وہ ان لوگوں کے سامنے جو استحصال کرتے ہیں ان کا، جو ان پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، جو اس ملک کے وسائل پہ قابو کر کے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے وہ کھڑے ہو جائیں، ان کو چیلنج کریں،
الیکشن میں مطلب سیاست میں ان کو چیلنج کریں اور ان کو سیاست سے نکال کے وہ خود اسمبلیوں تک پہنچیں. یہ تبھی ممکن ہے جب عام لوگ منظم ہوں اور اپنے ہی طبقے کے لوگوں کو فلی سپورٹ کر کے ان کو اسمبلیوں تک پہنچائیں. اس کے لیے برابری پارٹی پاکستان کا پلیٹ فارم بنا ہے, اسی کے لیے یہ پارٹی اسٹیبلش ہوئی ہے. تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ برابری پارٹی پاکستان میں شامل ہوں اور اس جدوجہد کا حصہ بنیں, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے اس وقت پاکستان کے لیے. جس مقام پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں یہ نظام بہت دیر تک نہیں چل سکتا. خدا پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.